پیارے دوستوں، ایک لڑکی تھی اور اس کے 7 بھائی تھے اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن وہ بھائی اس سے کبھی بھی خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اس سے جلتے تھے، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اور وہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی، یعنی سب کے کام کرتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اپنی بہن سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم 7 پردوں میں رہو۔ وہ بہن کہنے لگی، میں باہر کسی سے نہیں ملتی اور نہ ہی میری بری نظر ہے، لیکن پھر بھی تم مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ بس جیسا ہم کہتے ہیں تم ویسا ہی کرو۔ ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بھائی گھر آئیں گے اور پانی نہ ملے گا تو وہ اس سے بہت ماریں گے۔ جب تک کہ وہ گھر نہیں آتے ہیں میں ان کے لیے پانی بھر لاؤں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے لمبا فاصلہ طے کر کے جھرنے کے پاس چلی گئی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد وہ گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں ایک اللہ والے نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی، کیا مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اللہ والے کو پانی پلایا۔ اس لڑکی کو بھائیوں کی فکر تھی کہ وہ اب آنے والے ہوں گے اور اسے ماریں گے، تو ان بابا نے اس سے کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جوتے پہنو اور آپ محفوظ طریقے سے گھر چلی جاؤ گی۔ وہ لڑکی بہت ہی کم وقت میں اپنے گھر پہنچ گئی، جیسے ہوا اڑ رہی ہو۔ اس کے بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اللہ نے اس کی مدد کی، ورنہ وہ مر جاتی۔ اس کے بھائی اسے جان سے مار دیتے۔ اس نے برتن میں پانی ڈالا اور کھانا پکانے لگی۔ اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ گئے تھے، لیکن یہ لوگ اپنا غصہ اپنی بہن پر نکالنا چاہتے تھے۔ اس کے بھائیوں نے کھانا کھایا اور ایک بھائی نے کھانا نیچے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، اور ایک نے کہا کہ کھانے میں مرچیں زیادہ ہیں۔ اس طرح وہ کھانے کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ دوسرے بھائیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور چیخ کر اس سے کہا کہ تم دل سے کھانا نہیں بناتی ہو، ہم مزدوری کر کے آتے ہیں لیکن تم دل لگا کے کھانا نہیں بناتی۔ تم گھر میں کیا کرتی ہو؟ پورا دن بستر پر رہتی ہو۔ اس کے بھائیوں کے برے رویے نے اس کا دل توڑ دیا۔ اس نے ان کے سارے کام کیے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ وضو کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دعائیں مانگنے لگی کہ ہے اللہ، میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ مجھ سے خوش ہوتے اور وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ہے اللہ، میرے بھائیوں کو ہدایت دے دے۔ دعائیں مانگ کر لڑکی سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی اللہ والے اس سے کہتے ہیں کہ بیٹی، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کو ایک دن ضرور سبق سکھائے گا۔ بس اللہ سے دعا مانگتی رہو، اور جب مشکل ہو تو ان جادوئی جوتوں کو پہن لینا، جو چاہو گی وہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کے بڑے بھائی نے اسے لات ماری اور کہا کہ اٹھو۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے یا اس کا وہم ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھتی ہے کہ پاس کھڑا اس کا بڑا بھائی تھا جو اسے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور کھانا بناؤ۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ وہ غریب لڑکی سوچتی ہے کہ رات کو اٹھ کر وہ کیا پکائے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ والے نے مجھے خواب میں کہا تھا کہ یہ جادوئی جوتے مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں ان جوتوں کو آزماتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہے جوتو، کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو اور تم اس معاملے میں میری مدد کرو گے؟ وہ ابھی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ جوتوں سے آواز آئی کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ، ہم تمہارے لیے وہ چیزیں لے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کھانے کا بندوبست کر سکتے ہو۔ جوتوں نے کہا کہ اب تم ہمیں پہنو اور جس طرح چاہو گی کھانا پکا سکو گی۔
اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ جوتے پہن کر کھانا پکانے لگی۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے گھر میں اڑ رہی تھی۔ کھانا بھی ایسے ہی پک گیا۔ اس کے بھائی اپنے کمرے میں تھے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ اتنا جلدی سے اس نے کھانا کیسے بنا لیا۔ اس کے بھائیوں نے کھانا کھایا اور وہ کہنے لگے کہ کھانا بہت لذیذ ہے، اتنا اچھا کھانا تم نے پہلے کبھی نہیں پکایا، کھانا اتنی جلدی کیسے تیار ہو گیا۔ وہ کچھ نہ بولی اور وہ کھانا کھا کر سب لوگ سو گئے، اور باقی جو کھانا بچا اس لڑکی نے اسے بستی والوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ ایسے ہی کھانا پکاتی اور یہ لوگ ایسے ہی کھانا کھاتے رہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد جب بھائی گھر واپس آتے تو وہ لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھ دیتی۔ ایک دن سب سو جاتے ہیں اور اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ ہماری بہن پہلے ہماری پسند کا کھانا نہیں پکاتی تھی، اور اب وہ اتنا اچھا کھانا کیسے بناتی ہے کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ اس کا کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگا کہ میں اپنی بہن کا راز تلاش کروں گا۔ جب ہم کھانے کے لیے سامان بھی نہیں لا کے دیتے تو یہ کیسے کھانا بنا لیتی ہے، اور وہ سارا کام خود کیسے کرتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ وہ اپنی بہن کو باہر آتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا تو اسے باہر جاتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا۔ وہ دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب اس نے گھر میں جھانکا تو اس کی بہن کھانا بنا رہی تھی اور اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری بہن کو اتنی طاقت کہاں سے آئی، اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ وہ اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ سو گئے لیکن وہ جاگ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن اٹھتی ہے۔ وہ ابھی دعا مانگ رہی تھی اور اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جوتوں کے پاس آئی اور بولی کہ ہے جادوئی جوتوں، میری مدد کرو، مجھے کھانا بنانا ہے۔ اس نے جوتے پہنے اور کھانا پکانے لگی، اور کھانا بہت جلدی تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں یہ جوتے صرف اس کی مدد کرتے ہیں، تب سے وہ ہمیں اچھا کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا کہ ہماری بہن ہمیں اتنے دنوں سے بیوقوف بنا رہی ہے۔ جب وہ سب لوگ کام پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بہن کو باہر روکا اور کہا کہ سنو، تم کیسے ہمیں دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ سب غصے میں تھے اور کہنے لگے یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہم بھی سوچتے تھے کہ ہمیں روزانہ اتنا لذیذ اور تازہ کھانا کیسے ملتا ہے جب ہم نہ کوئی سامان خرید کے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی بہن نے کہا کہ اندر ایک بڑے برتن میں کھانا پک رہا ہے۔ بہن نے بھائیوں کو دیکھا اور کہا کہ ہے لوگوں، ہاتھ دھو لو اور کھانا تیار ہے، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کھیلنے کی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ دیکھو، میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو میرا کام پسند نہیں ہے، میرے والدین بھی نہیں ہیں، بھائی تم اپنی بہن کو کیسے مار سکتے ہو۔ وہ لڑکی بہت اداس تھی لیکن بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اب چونکہ کھانا تو بہت لذیذ تھا اس لیے وہ کھانے پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر چھوٹے بھائی سے کہنے لگے کہ تم نے جوتے دیکھے ہیں، اور وہ جوتے کہاں ہیں، آئیے جوتے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن جوتے ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں وہ نہ ملے، اور وہ واپس کمرے میں آئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ جوتے کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بھائیوں نے حد کراس کر دی اور اس لڑکی کو بہت زیادہ مارا۔ اس لڑکی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہے اللہ، مجھے ان ظالموں سے بچا، میں ان کی بہن ہوں، اے اللہ میری مدد کر۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ نے اسے خواب میں دکھایا کہ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے،
لیکن تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، ورنہ تمہارے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ میں کسی ظالم شخص کی مدد نہیں کرتا، صرف اس لیے تمہاری مدد کی ہے کہ تم نیک لڑکی ہو۔ میں نے وہ جوتے آپ کی مدد اور آسانی کے لیے دیے تھے، جب تمہیں ان کی ضرورت پڑی تو وہ جوتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن فی الحال میں انہیں عارضی طور پر اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ تمہارے بھائی ان کو لے کر تمہارے ساتھ ظلم کریں گے۔ وہاں بھائی جوتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے کے لیے ایک واحد شخص ہے اور وہ اس گاؤں کا عامل ہے، اور جو بھی کام اس سے کہو تو وہ کام کرتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جوتوں کا راز پوچھتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری بہن کھانا تیار کرتی تھی۔ عامل نے بتایا کہ وہ جوتے اسے ایک اللہ والے نے دیے تھے، اور وہ اللہ والا اس سے راستے میں ملا تھا جب وہ پانی بھرنے کے لیے جھرنے پہ جا رہی تھی، اور پھر اس بوڑھے نے اس کی مدد کی تھی اور اسے جوتے بطور تحفہ دیے تھے، اور اب اس کے پاس جو جوتے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ عامل نے کہا کہ آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، وہ ایک بہت ماہر جادوگر ہے۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ کیا وہ جادوگر ہے جو تم سے زیادہ ماہر ہے؟ اس عامل نے کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ ماہر نہیں ہے۔ تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ وہ بہت سمجھدار ہے؟ میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنا چلاک ہے، تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کیا ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو صرف وہی کرنا ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ عامل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ اپنی بہن کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور وہ جو بھی مانگے اسے دو۔ تمہاری بہن نے تمہاری خدمت کی تھی، اس لیے تمہیں بھی اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ عامل نے کہا کہ اس سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے باپ کی طرح ہے، ہمارے والد بھی سب کے ساتھ نیکی کرتے تھے، یہ گاؤں والے ہمارے باپ کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ لوگوں کے لیے سب کچھ قربان کرتے۔ ہمارے والد نے بھی ہماری بہن کو یہی سبق سکھایا، جب تم بڑی ہو جاؤ تو سب کا خیال رکھنا، سب کی دعائیں لینا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ عامل نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تم لوگ اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، جبکہ وہ تمہارے والد کی طرح نیک کام کرتی ہے، اور آپ لوگوں کو نیک کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اس لیے ہم ان جوتوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر ہمیں یہ جوتے مل جائیں تو جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ ان لوگوں کو وہ جوتے چاہیے تھے۔ عامل نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو وہ جوتے چاہیے تو آپ اپنی بہن کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ والا آپ کی بہن کی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ اگر تمہاری بہن تم سے خوش ہے تو اللہ والا اس سے وہ جوتے واپس کر دے گا، اور پھر وہ جوتے تم اپنی بہن سے چھین لینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ ساتوں بھائی گھر لوٹے اور اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، ہماری پیاری بہن، ہمیں معاف کر دو، ہم نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور اس سے مارا، ایسا کیوں کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ بلکہ تم ہمیں مارو۔ بہن حیران تھی کہ میرے بھائیوں کو کیا ہوا، وہ راتوں رات اتنا کیسے بدل گئے؟ شاید میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا اثر ہوا ہے، اور میرے بھائیوں کے دل میں میری محبت جاگ اٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ اور دوسرا بھائی کہنے لگا، جو کہو گی وہی ہوگا، اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔
لیکن وہ پیسے کے لیے سب کر رہے تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، لیکن اب تم پانی بھرنے کے لیے جھرنے پر جایا کرو گی، پھر تمہارے ساتھ ایک بھائی بھی جایا کرے گا۔ لڑکی نے کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو اس کا مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ لوگ اتنے کیسے بدل گئے ہو؟ وہ ہنسنے لگے اور بولے، ہم تو ایک ہی خون کے ہیں اور خون ہمیشہ جوش مارتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں کو واقعی اس پر ترس آیا۔ اس نے جھرنے پانی لانا ہوتا تو ایک بھائی اس کے ساتھ جاتا۔ وہ بھائی دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ والا کہاں ہے، اگر راستے میں ملا تو وہ ضرور اسے جوتوں کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن اب تک بہن کو اللہ والے نہ ملے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پانی بھرنے گئی اور واپس آ گئی، اور وہ اتنی خوش تھی اور بھائیوں سے کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنی یہ خوشی گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ بانٹوں گی، مجھے سب کو کھانا کھلانا ہے، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بھائیوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم ایسا کر سکتی ہو، لیکن تمہیں ان تمام لوگوں کا کھانا کھلانے کے لیے 1-2 دیگیں پکانی پڑیں گی، کیونکہ کھانا بہت زیادہ پکانا پڑے گا اور تمہیں کافی بڑی دیگیں پکانی پڑیں گی۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام ہو جائے گا۔ تو بھائی اسے دکھانے کے لیے باہر چلے گئے۔ بھائیوں نے کہا کہ اب یہ پانی بھرنے کے لیے جھرنے پر جائے گی، اور واقعی یہی ہوا۔ جب اس کے بھائی گھر سے نکل گئے تو وہ لڑکی گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک مٹکا تھا اور وہ پانی بھرنے کے لیے جھرنے پہ جا رہی تھی۔ گڑھے میں پانی بھرا اور اس نے پکارا کہ ہے اللہ والے، آپ کہاں ہو؟ اس نے اللہ والے کا کافی انتظار کیا۔ وہاں پیچھے کھڑے اس کے بھائی بھی اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ والے سامنے نہیں آئے۔ اس کے بھائی بھی انتظار کر کر کے کافی مایوس ہوئے کہ ہماری چال کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ وہ بڈھا آدمی کہاں چلا گیا؟ ایک بھائی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، شاید وہ بوڑھا آ جائے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنا وقت فضول میں ضائع کیا ہے۔ لڑکی بھی بہت اداس ہو کر واپس آ گئی۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کے گھر میں دیگ پک رہی تھی اور بہت سے لوگ جمع تھے جو بڑے سے برتن میں کھانا پکا رہے تھے۔ لڑکی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں لوگوں کو کھانا کھلانے آئے ہیں، ہمیں یہ جگہ پسند آئی، تم اس کام میں ہمارا ساتھ دو۔ اور وہ لڑکی خوشی سے ان کے ساتھ کام کرنے لگی۔ بھائیوں کی امیدیں دم توڑ گئیں، کیونکہ جوتے نہ ملے اور کسی نے لڑکی کی مدد بھی نہ کی، لیکن یہاں لوگ اس کی مدد کر رہے تھے۔ پورے گاؤں کو دوبارہ کھانا کھلایا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ کام کرنا پڑا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لڑکی اٹھی اور گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک طوطا درخت پر بیٹھا ہے۔ طوطا بہت خوبصورت رنگ کا تھا، لڑکی کو وہ اچھا لگا، وہ طوطے کو دیکھتی رہی۔ لڑکی نے اسے اس طرح دیکھا، یہ اڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر کچھ کہنے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ بہت حیران ہوئی۔ طوطے نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، میں ہر اچھے آدمی کو جانتا ہوں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کے چہرے پہ ایک کشش ہے جو بہت کم لوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ لڑکی کی زندگی میں بہار کی طرح تھا، کیونکہ اسے پرندوں سے بہت پیار تھا۔ جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ وہ طوطے سے باتیں کرتی ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور تھے، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر جوتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے لڑکی کو طوطے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم طوطے سے کیوں بات کر رہی ہو؟ ہم ان جوتوں کی تلاش میں ہیں، تم نے ان جوتوں کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو۔ لڑکی بولی کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ جوتے کہاں ہیں؟ اب اس کے بھائی نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔
مگر اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھاتا، طوطے نے کہا کہ ہے خبیث، تو ہاتھ اٹھاتا ہے عورت پر، وہ بھی مظلوم عورت پر۔ تم نے اس لڑکی کو تکلیف دی ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ آواز سن کر باقی بھائی بھی گھر سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، طوطا انسانوں کی طرح باتیں کیوں کر رہا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ بھی کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، ورنہ پرندہ انسانوں جیسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بھائی نے کہا کہ میں اس جادوگر کو بلاؤں گا، وہ ہمارا کام کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں اب انتظار نہیں کر سکتا، آپ ہمارے ساتھ فوراً گاؤں چلیں اور ہمارا مسئلہ حل کریں۔ جادوگر نے کہا کہ آپ سب چپ ہو جائیں، اب میں معلوم کروں گا کہ یہ اللہ والے کا کیا چکر ہے، یہ طوطا اس طرح باتیں کیوں کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ عجیب و غریب الفاظ کہنے لگا۔ ان سب نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا تھا، لڑکی اسے جانتی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکی نے کہا کہ کئی مہینوں کے بعد اللہ والے کو دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا تم اس لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ عامل نے کہا کیونکہ تم نے لڑکوں کو بہت پریشان کیا ہے، اس لیے انہیں فوراً جوتے دے دو۔ اللہ والے نے کہا کہ میں کیوں دے دوں، تاکہ یہ لوگ ان سے غلط کام کریں۔ یہ لڑکی اپنے والد کی طرح نیک ہے اور نیک کام کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ جس کی نیت اچھی ہو تحفہ بھی اسے دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے وہ جوتے ان لڑکوں کو نہ دیے تو میں تمہیں یہیں طوطا بنا دوں گا۔ اللہ والے نے کہا یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، آخرت میں اس کا بھلا ہوگا جو لوگوں کی دعائیں لے گا۔ تم لوگ حد سے بڑھ گئے ہو۔ عامل نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اگر تم نے انہیں جوتے نہ دیے تو میں تمہیں اسی طرح طوطا بنا دوں گا۔ ساتوں بھائیوں نے کہا کہ ہاں اس شخص کو طوطا بنا دو، یہ تو بہت ہی بول رہا ہے، لیکن ہماری بہن کو بھی جانور بنا دو، اور ہم انسان ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بے زبان جانور جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن تم لوگ انسان کھلانے کے قابل نہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں اسی طوطے میں بدل دے، اور جادوگر سمیت 7 بھائی بھی طوطے بن گئے، لیکن ان کے منہ میں زبان نہ تھی اور وہ بول نہیں سکتے تھے۔ انہیں پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ اللہ والے اس لڑکی کے پاس آئے اور کہا کہ ہے بیٹی تم مجھے پکارتی رہی ہو، لیکن میں اس وقت تمہارے سامنے نہیں آ سکا، لیکن کچھ باتوں میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ گاؤں والے بھی اس نیک لڑکی کو دعائیں دے رہے تھے۔ اب اس لڑکی کے پاس سب کچھ تھا، اور اس کے بھائیوں کا لالچ کی وجہ سے کیسا برا انجام ہوا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔